السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست نوید۔ میرے ساتھ موجود ہے بلال لکی کے نام سے ان کا چینل ہے یوٹیوب، وہ موجود ہیں یوٹیوبر، اور ٹک ٹاک پہ جو بہت ہی فیمس ہیں ہمارے سٹار شعیب ملک صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم آپ دونوں کو کچھ بھی گفتگو کیے بغیر ہی ہم ان کے ساتھ آپ کی گفتگو کرواتے ہیں، کوئی ٹائم نہ ضائع ہو ہمارا۔ تو بہت مشکل سے شعیب بھائی نے ٹائم دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک سٹار ہے، کہاں ٹائم دیتے ہیں یہ ہمیں۔ آج بھی کو 8-10 دن بعد یہ کال اٹینڈ کی اور پھر ہمارے پاس یہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا۔ السلام علیکم۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شعیب بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال لکی کے نام سے یوٹیوب آپ کا چینل ہے، ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی الحمد للہ، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا تو ماشاءاللہ یہ اس کا ہی نتیجہ ہے۔ جی ماشاءاللہ بس آپ دعا کرتے رہیے، ہم اور آگے جائیں۔ جی جی جی، ہم سب دوستوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بلال لکی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس لازمی کیجئے۔ اور ٹک ٹاک پہ شعیب ملک، ماشاءاللہ شعیب صاحب آپ کے تو ویسے ہی آلریڈی بہت زیادہ فین ہیں۔ آپ کے اب تک کتنے فین فالوور کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 2.4 ملین ہو گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کبھی غرور نہیں کیا، الحمدللہ جتنا بھی اللہ نے دیا ہے بہت کچھ ہے۔ تو 3.4 ملین آپ نے کیسے کیے ہیں یہ بتائیں آپ ہمیں۔ یہ بس آپ لوگوں کی محنت سے ہے، آپ لوگ مجھے کرتے رہے ہیں، فالو کرتے رہے ہیں، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے خوشی دی ہے۔ نہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 3.4 کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت بھی کی ہوگی۔ نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کو گاڈ گفٹیڈ؟ جی بالکل گاڈ گفٹڈ ہے، اچھا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جی بلال صاحب، آپ کا بھی ٹک ٹاک پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے، وہ آپ کا کس نام سے ہے؟ جی وہ ایم بلال آفیشیل سے ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے کافی فالورز ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، آپ سرچ کر کے خود ہی دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ میں کافی ہٹ جا رہا ہوں، تو بہت فنی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ تو میں تلاوت کر رہا ہوں، ماشاءاللہ روزے رمضان ہے تو آپ ضرور چینل سبسکرائب بھی کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ دیکھیں۔ کے آپ کیے گا نا؟ جی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں جی، ثواب کی نیت سے۔ کیا بات ہے، وہ دیکھیں آپ تو یہ سارے جو سٹار ہو جاتے ہیں شعیب صاحب، ہم آپ سے اگر آپ غصہ نہ کریں، مائنڈ نہ کریں، تو ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو ہم 7 دن ہو گئے ہیں کال کر رہے ہیں، تو آپ پک بھی نہیں کرنا مناسب سمجھ رہے کیا؟ نہیں، پک کی کیا بات ہے، پیچھے جو رکھے ہوئے ہیں کلیکس رکھے ہوئے ہیں، تو آج کل مصروفیات ہی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آج کل روزے بھی ہیں، تو آپ نے روزے ماشاءاللہ سارے رکھے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ سارے۔ تو آج کل آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک لوگ زیادہ یوز کر رہے ہیں رمضان میں، یا پہلے یوز زیادہ کر رہے تھے؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ لوگ پہلے بھی یوز کر رہے تھے، اب بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن اب زیادہ رمضان کی آنے کی وجہ سے ثواب کی نیت سے یوز کر رہے ہیں۔ اچھا صحیح، لیکن آج کل ماشاءاللہ جو بھی ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے وہ سارے اسلامی ویڈیوز ہیں، جس وجہ سے سارے بہت اچھے اچھے بیانات ہیں اس میں۔ آپ بھی یہی بات سے ایگری ہیں نا کہ اس میں آج کل کوئی بھی بے شرمی والی، کوئی بے حیا والی، کوئی سانگ والی ویڈیو نہیں آ رہی، یہ آپ مانتے ہیں نا اس بات؟ جی سر، پہلے ٹک ٹاک ہم جس طرح ہی اوپن کرتے تھے اس طرح کوئی نہ کوئی سانگ آ جاتا تھا، لیکن اب ہم جس طرح ہی ٹک ٹاک اوپن کرتے ہیں کسی کا بیان، مولانا صاحب، اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے پاکستان میں بہت اچھا ہو رہا ہے۔ کوئی سانگ پہ ویڈیو نہیں بن رہی جی، بیانات آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کبھی مولانا صاحب کے، کبھی بڑے قاری جو بھی تلاوتیں وغیرہ آ رہی ہیں ماشاءاللہ، ہم اس بات سے بہت ایگری ہیں، تو اس بات سے ہم بہت۔ تو بلال صاحب آپ کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم یوٹیوب پہ شعیب صاحب، یہ ہم ان کا نام سرچ کرتے ہیں ہم بلال کے نام سے، بلال آگے تلاوت لکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ اوپر ہی آ جاتی ہیں، مطلب وہ لنک جو ہیں وہ ان کے سب سے اوپر ہی آ رہے ہیں اس ٹائم۔ تو یہ ان کو انشاءاللہ ہم سب کی سپورٹ بھی ہے، تو دعا بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب لوگ کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو آگے بات یہ ہے کہ شعیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ تو اب ٹک ٹاک کے علاوہ بھی کچھ مصروفیات ہوں گی، وہ آپ کیا کرتے ہیں سارا دن، کس طرح، مطلب صبح اٹھ کے پھر سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بس یہی ہے کہ جب ٹک ٹاک بنانے بیٹھنا تو ماما کی پہلے ڈانٹ سننی، پھر بیٹھ جانا، پھر ادھر سے بابا کی ڈانٹ سننی کہ کبھی پڑھ بھی لیا کرو، سارا دن موبائل ٹک ٹاک یہ وغیرہ، تو اسی وجہ سے کافی گھر والے بھی پریشان ہیں، لیکن شکر ہے اللہ کا گاڈ گفٹیڈ ہے، تو کبھی نہیں، غرور نہیں کیا۔ آپ نے یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ملتے بھی ساروں سے ہیں، آپ کو گلی محلے میں بھی مطلب کوئی بھی ملے، لیکن چلیں ہمارے پاس آپ لیٹ آئے کوئی بات نہیں، درست آئے، دیر آئے درست آئے وہ کہتے ہیں، تو یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آ گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، آپ بھی اسلامی ویڈیو ہی بنا رہے ہیں جو رمضان ہے؟
جی بالکل، رمضان کی آمد ہے تو پہلا اشرا بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے، تو اسی حوالے سے رمضان کے حوالے سے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت ویوز آ رہے ہیں، لائکس آ رہے ہیں، تو بس. آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب جو ہیں یہ تراویحیں خود مطلب ادھر جاتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات؟ ہاں جی، بتایا تھا آپ نے کہ حافظ بلال بھائی جاتے ہیں ادھر. جی بلال صاحب، آپ جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی پرابلم، کوئی پولیس والے بھی ہوتے ہیں رستے میں، کوئی پابندیاں ہیں اتنی زیادہ سختی ہیں، تو کوئی ڈر وغیرہ نہیں لگتا؟ آپ میرا خیال ہے شہر سے بھی تھوڑا سا دور ہی جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف سٹی ایریا، آپ ادھر جا کے پھر پڑھاتے ہیں، مجھے پتہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ؟ سر دیکھیں نا، ہمارے پاس ایک ماشاءاللہ لسنس ہے. وہ لسنس ایسا ہے کہ جو حافظ کی ٹوپی ہوتی ہے نا جی. اور اس کا رومال، وہ ایک لسنس ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم جس طرح روڈ سے نکلتے ہیں گلی کے کونے پہ بھی پولیس ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں چوک میں اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ ہمیں اس لیے نہیں روکتے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس لسنس ہے. جب وہ ہمارے لسنس کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ باقی کو روکتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، دو بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کرونا وائرس چل رہا ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے. دیکھیں، آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نکلتے ہیں تقریباً ہمیں 3-4 چونک کراس کرنے پڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم 10-12 دن ہو گئے جا رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں روکا، ہماری طرف دیکھا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا، جس طرح الحمدللہ گھر میں آیت الکرسی پڑھ کے سو، کوئی چور گیا، چور سوچتا بھی نہیں اس گھر میں چوری کرنے. اس لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب ہم ٹوپی اور رومال لے کے جاتے ہیں الحمدللہ ہماری طرف پولیس دیکھتے بھی نہیں، جس طرح کوئی گزرا کہ نہیں گزرا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. جی. تو شعیب صاحب، آپ کی مصروفیت اس کے علاوہ صبح آپ اٹھتے ہیں عام روٹین میں، اسٹڈی بھی کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ایف ایس سی کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں آپ. تو آپ کو پتہ ہے کہ کالج وغیرہ اوپن ہو رہے ہیں 1 جون سے، تو اعلان ہو گیا ہے، تقریباً اعلان ہونے کے پاس ہی ہے کہ ہونے والا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر تو مصروفیت زیادہ ہو جائے گی، پھر ٹک ٹاک کو بھی ٹائم دینا، ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ، بکس سارا انگلش میڈیم، اکیڈمیز، تو پھر یہ کیسے مینیج کریں گے آپ؟ نہیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ اتنی مشکل نہیں ہے اسٹڈی، تو ٹک ٹاک بھی بنائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے کہ وہ دیکھیں نا، مصروفیات زندگی میں آتی رہتی ہیں، ایک بار جاتی ہیں پھر آتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا معمول ہے. تو ابھی پڑھائی شروع ہو جائے گی، پھر ظاہر سی بات ہے مصروفیات پھر ہو جاتی ہیں. شعیب صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھے نمبروں سے میٹرک بھی میرا خیال ہے پاس کر لیا. آ گیا رزلٹ آپ کا؟ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے پیپر ہوئے، ایگزام ہوئے، اس کا رزلٹ آ گیا؟ نہیں، ابھی رزلٹ نہیں آیا، لیکن آپ نے مجھے ہمیں بتایا کہ بہت اچھے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو آپ شروع سے ہی ماشاءاللہ ایسے ہی لائق ہیں، یا یہ اب آ کے ہوئے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے، یہ سمجھائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اچھا. یہ اس میں لائق اور نہ لائق کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا. یہ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جی. جس نے محنت کر لینی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھل بھی دے دینا ہے. اس میں کوئی نالائکی والی بات نہیں ہوتی. ماشاءاللہ، مطلب محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ صحیح بات ہے. پھر کیوں بلال صاحب، آپ نے بھی بڑی محنت کی، کئی سالوں سے آپ نے پھر حفظ قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد بھی آپ صبح ٹائم بچوں کو ماشاءاللہ درس بھی دیتے ہیں. پھر آپ نے سوچا کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں، تو اب آپ کے ساتھ بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا تو شکریہ ادا کرتے ہوں گے جنہوں نے آپ کو چینل پہ سبسکرائب بھی کیا، فالو بھی کیا، اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہماری تو دعا ہے. جی دیکھیں نا، جس طرح شعیب بھائی نے فرمایا کہ لائق اور نہ لائق میں کوئی نہیں ہوتا، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے. اس طرح ہی میں نے اپنی زندگی میں تھوڑی سی محنت کی. میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں. جس طرح ہی میں نے دین کا کام شروع کیا، ماشاءاللہ بہت سکون ملا مجھے. تو اس طرح ہی میں نا جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں. جس طرح میں اب جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں، ان کی 2-3 باتیں سنی ہیں دین کے بارے میں. انہوں نے کلمے کا ترجمہ، کلمہ جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا، جس طرح بھی جو بھی مجھے بہت سکون ملنے لگا. میں پھر بار بار مسجد کی طرف جاتا رہا. تو جس طرح ہی پھر یعنی کہ میرے ذہن میں آیا اس کام کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہے، لازمی کرنا ہے. تو پھر میں ماشاءاللہ یہ لازمی کام کیا. تو ماشاءاللہ اس کی برکت سے دیکھیں، آپ کی دعائیں بھی تھی، گھر والوں کی، آپ کی، سب کی دعائیں تھی. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں، میں اسی مسجد میں حفظ کیا، اسی مسجد میں بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں. ماشاءاللہ حافظ جی بھی خوش ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں. دیکھیں نا، دین کا بھی کام کریں، ٹھیک ہے دنیاوی بھی کریں، لیکن جو دین میں ٹھنڈک ہے
وہ دنیاوی میں نہیں ہے. جی ماشاءاللہ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. کیوں شعیب صاحب بلال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو دین کی محنت میں ٹھنڈک سکون راحت ہے وہ دنیاوی میں تو نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ کرنی تو چاہیے. پھر یہ ہے کہ دنیاوی محنت بھی ساتھ ساتھ ہی ہے. تو دیکھیں جو دین کا کام ہے نا, یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دیتا بالکل ماشاءاللہ ہے. شعیب ماشاءاللہ صاحب. بلال بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کا. جی جی آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جس مسجد میں پڑھے اسی مسجد میں ہی پڑھا رہے ہیں. حافظ جی بھی خوش ہیں, گھر والے بھی خوش ہیں, بہت شکریہ. اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے شعیب صاحب, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ ایسا مطلب اپنے آپ کو کیئرفل کریں گے, کیئر کریں گے اپنی, کہ یہ اس طرح ہی ختم ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ کیئر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیئر تو دیکھیں ذرا, مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان تو ڈرتا ہی نہیں ہے موت سے. تو جیسا کہ یہ پاکستان میں آج کل, تو میں نے تو آج تک دیکھا کہ ابھی تک لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے. کیوں بلال صاحب آپ کے خیال میں لوگ لے رہے ہیں؟ مسجدوں میں وہ انہوں نے ریڈ نشان لگائے ہوئے ہیں, کیا آپ کی مسجد میں بھی لگائے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ, جس طرح ڈاکٹروں اور پولیس والوں کا کہنا ہے کہ بڑے علماء کا کہنا ہے کہ جس طرح مطلب کہ یہ ایک انسان کھڑا یعنی کہ نمازی کھڑا ہوا ہے, اس سے 2 فٹ دور دوسرا نمازی کھڑا ہو. دیکھیں اس طرح نماز ہوتی تو نہیں ہے, بڑے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے یہ بھی بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں, پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ مسجدیں بالکل بند ہو جائیں, لیکن الحمدللہ ہمارے علماء بہت بڑے علماء ہیں جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ ہونے نہیں دیا. انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا بیٹھ کے کہ ہم دوری میں پڑھ لیتے ہیں نماز. جس طرح ایک نمازی آیا, اس سے 2 فٹ دور دوسرا نمازی بیٹھا ہوا ہے, وہ نشان لگائے گئے ہیں باقاعدہ, وہ موٹی ٹیپ سے جس طرح ریڈ کلر کے نشان لگائے گئے ہیں. روزانہ وہاں پہ پولیس وغیرہ چیکنگ کرنے آتی ہے. انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی بھیجے ہیں کہ اس طرح آپ اپنی مسجد میں یہ کام کریں تو پھر آپ کی مسجد سیل نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ ہم اس کام پہ چل رہے ہیں. تو جو انہوں نے نوٹیفیکیشن آپ کو بھیجے ہیں, آپ اسی کے مطابق اگر چلتے رہیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ مسجدیں کھلی رہیں گی. اگر سارے لوگ اس طرح ہی عمل کر لیں تو اس بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے سارے جتنے بھی بڑے علماء اکرام ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک وبا ہے, تو بچنا انسان نے خود ہی ہے اس سے. یہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے بہت تیزی سے پھیلتی ہے. یہ آپ تو پھر مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ بھی لوگوں کو کہتے ہوں گے, لوگ اعتراض تو کرتے ہی ہوں گے. یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہیں مطلب لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں, جی ایسے نہیں ہم نے پڑھنی. تو اس بارے میں پھر آپ کے جو حافظی ہیں ادھر آپ ہیں, آپ پھر کیا مطلب ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو جو آپ کو بھی تنگ ہی کرتے ہیں نا, کہ جیسے نوٹس آیا ہوا ہے کہ وقفے سے نماز پڑھیں, تو پھر لوگ نہیں مانتے, تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہم نے اب یہ اعلان کیا, یہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں نا, جس طرح کہ ہم نے نوٹیفیکیشن پہ سائن وغیرہ کیے ہوئے ہیں, ان کے جو 3 جگہ سائن ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے ہمیں کہا ہے اس طرح کرنا ہے. جو نہیں کیا تو انہوں نے مفتی صاحب کو یعنی کہ قید کر لینا, تو انہوں نے مسجد سیل کر دینی ہے. لیکن الحمدللہ مفتی صاحب نے صبح بیان کیا, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن کو اس طرح کوئی تنگی ہو رہی ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. اس طرح مطلب تنگی ہو رہی ہے مطلب کہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی, تو اس طرح کے تانے وغیرہ دیتے ہیں, لیکن ان کو یہی سمجھایا گیا کہ آپ لوگوں کی اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو علماء نے یہ بھی فرمایا کہ آپ گھر میں پڑھ لیں اتنی, یعنی کہ جو مسجد میں ثواب ہوگا نا ایک نماز پڑھنے کا, وہی گھر میں ہوگا, کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے ایک سے دوسرے تک لگتی ہے. یہ اس طرح یعنی کہ مسجد میں اب اس طرح ہے نا کہ یعنی صفیں بھی نہیں بچھائی جا رہی. بالکل ایسے ہی ہے, مسجد میں صفیں نہیں بچھائی جا رہی. شعیب صاحب آپ بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تو صفیں کسی مسجد میں بھی نہیں بچھائی گئی. تو وہ ریڈ کلر کی ایک نشان لگایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر, ہاں اس کے اوپر کھڑے ہیں. تو یہ تو پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر ہم وقفے سے نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارے علماء کرام نے فرما دی ہے, جو عالم دین ہیں مفتی ہیں انہوں نے فرما دیا, تو پھر ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایگری رہنا چاہیے. کیونکہ جو اس ملک کا وزیر اعظم ہے وہ کہہ رہا ہے, تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اس پر لوگ ہیں کہ وہ نہیں مانتے, وہ پھر اپنی کہتے ہیں جی نہیں ایسے نہیں, میں نے ایسے پڑھنی ہے. اس کے لیے پھر مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ گھر میں پڑھ لیں. جی بالکل, اس طرح ہی مفتی صاحب نے سیدھا ان کو مائک کے اندر کہا کہ جس کو اعتراض ہو وہ اپنے گھر پڑھ لیں, لیکن ثواب اتنا ہی ہوگا. اس بات مطلب جس نے یہاں پڑھنی ہے اس نے فاصلے سے ہی پڑھنی ہے, وہ اکٹھا نہیں کھڑا ہوگا. وہ اگر اسے اعتراض ہے تو وہ گھر میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ بات بھی چلے ہمارے ناظرین کو پتہ لگ گئی ہے, کلیئر ہو گئی ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے, آپ گھر میں پڑھیں اتنا ہی ثواب ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو پھر فاصلے سے ہی کھڑا ہونا پڑے گا, جب تک کہ ہمارے علماء اکرام مفتی صاحب اجازت نہیں دیتے. آپ لوگ اس طرح مل کے کندھے سے کندھا ملا کے نماز نہیں ادا کر سکتے. تو شعیب صاحب اب ہاں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ ایف ایس سی کے تو ہو رہے ہیں, اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں,
تو اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی اس کے بعد دیکھیں اللہ کی طرف سے جو بھی ہے تو ایک ارادہ بھی انسان کرتا ہے کہ میں ایف ایس سی کر کے یہ کروں گا پھر یہ بنوں گا، وہ آپ کی ذہن میں کیا ہے کہ میں یہ کروں گا کہ یا ٹک ٹاک اسٹار ہی رہنا ہے؟ ہاں ٹک ٹاک تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہے نا، پھر یہ اپنے چاہنے والوں کو تو دل ہی نہ چھوڑ سکتا میں. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پھر پڑھ کے ایف ایس سی انشاءاللہ آپ اچھے نمبر سے پاس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جی اس کے بعد دیکھیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہی ہے سب کچھ. ہماری تو دعا آپ کے ساتھ ہے، دیکھیں آپ ٹک ٹاک اسٹار بن گئے ماشاءاللہ، بہت بڑے اسٹار بن گئے. میرا خیال آپ کو بھی نہیں امید ہوگی کہ اتنا آپ فیمس ہو جائیں گے. نہیں یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے بس. ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہوں گے، آپ کے دوست بھی پوچھتے ہوں گے یہ ٹپس بتائیں، یہ آپ کیسے اتنے ملین ہو گئے، کیسے آپ اوپر چلے گئے. وہ بات نہیں آپ ہمیں بتا رہے. یہ وہ بات ہے نا کہ اکثر اسٹار نہیں بتاتے، کہ دوستوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ فیمس ہونے کا طریقہ، فیمس ہونے کا کیا ہے، اصل طریقہ کیا ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں جی ویڈیو چڑھاؤ، اپنی وائس میں چڑھاؤ تو آپ فیمس ہونے. آپ نے کیا کیا، آپ ہمیں آج بتانا چاہیں گے؟ آج آپ نے بتا دینا بس ہمیں. اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا کچھ بھی، بس آپ کی ایک ایکٹنگ ہوتی ہے. وہ تو آپ کی ماشاءاللہ بہت ہے، بہت پرفیکٹ ہے. ہاں جی. ٹائمنگ آپ کی بہت پرفیکٹ ہے. آپ کسی بھی موضوع پہ اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ٹائمنگ کیا بات ہے آپ کی. ہم خود دیکھ کے بہت ہمیں مسکراہٹ، ہم ایک ویڈیو آپ کی بار بار ہم خود دیکھتے ہیں کہ بہت مزہ آتا ہے. یہی بات ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ کہ آپ کی ٹائمنگ اچھی ہو. کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے ٹک ٹاک میں. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اس ٹائم. تو آپ کے وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے گلی محلے کے فرینڈز ہیں وہ پوچھتے ہیں نا بات کہ کیسے فیمس ہوئے، انہیں کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں پھر یہ بتائیں کہ ہوئے کیسے. سچ ہمیں بتائیں، انہیں کیا بتاتے ہیں آپ وہ بتائیں. نہیں میں ایسا نہیں بتا. نہیں آپ تھوڑا سا چلیں. اچھا انہیں کیا کہتے ہیں آپ جو آپ کے دوست ہیں کہ ٹک ٹاک پہ آپ اسٹار بنے، تو وہ کیسے بنے؟ دیکھیں اسٹار بننے کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے، صرف میں آپ کو بتاؤں صرف محنت کی ضرورت ہے. آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ نے اوپر والے درجے پہ چلے جانا. ٹھیک ہے، کتنے منٹ ہو گئے؟ جی سچ تو یہی ہے کہ بس محنت کی ضرورت ہے. مجھے گلی محلے میں فرینڈس ملتے ہیں تو اکثر کہتے رہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز بنائیں. دیکھیں ٹائم اتنا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو اسٹار جب کوئی بھی بن جاتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. نہیں الحمدللہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، بہت ہے شکر اللہ کا. تو وہ ویڈیو بنا تو لی، دوستوں کے ساتھ بھی بناتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بہت سے دوستوں کے ساتھ بھی آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. تو وہ ان کی ضد ہوتی ہے یا آپ کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں دوست بھی ہوں، یا آپ کو زیادہ ویسے ویڈیو آپ کی اکیلے کی زیادہ ہیں؟ نہیں پھر دوست دیکھیں نا، پھر سپورٹ کرتے ہیں تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ ہوں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جی شعیب ملک صاحب، جن کا ٹک ٹاک پہ چینل ہے شعیب ایم آفیشیل کے نام سے، اور ساتھ تھے بلال جن کا یوٹیوب پہ چینل ہے بلال لکی کے نام سے، اور ٹک ٹاک پہ چینل ہے ایم بلال آفیشیل کے نام سے. تو فیس بک پہ بھی اسی نام سے ہی چینل ہے ایم بلال آفیشیل کے نام سے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انہیں لائک، فالو، سبسکرائب سب کچھ کیجیے گا، اور بیل آئکن لازمی پریس کیجیے گا. آپ سب دوستوں کا شکریہ. میں ہوں آپ کا دوست نوید. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.